دہشت گردی کا ایک اہم نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. اس نیٹ ورک میں خلادم تنظیم خارج پاکستان کے دو اہم کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور اور کمانڈر ادریس عرف ارشاد شامل ہیں. کمانڈر نصر اللہ شورا کا رکن ہے اور دفاعی کمیشن کا ممبر بھی رہا ہے. اب میں آپ کو دہشت گرد نصر اللہ کا بیان سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نصر اللہ عرف مولوی منصور ہے. میرا تعلق تحصیل سراروا ضلع جنوبی وزیرستان کے گاؤں اوچھا خورا. الرحمن الرحیم. میرا نام نصر اللہ عرف مولوی منصور ہے. میرا تعلق تحصیل سراروا ضلع جنوبی وزیرستان کے گاؤں اوچھا خورا سے ہے. میرا تعلق مسعود قبیلے سے ہے اور میری عمر 44 سال ہے. ٹی ٹی پی کے وجود میں آنے سے پہلے میں 2005 سے بیت اللہ مسجد کے پلیٹ فارم سے تقریبی کارروائیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں. جب 2007 میں ٹی ٹی پی وجود میں آئی تو میں اس میں شامل ہو گیا. اس طرح میں گزشتہ 16 سال سے تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ رہا ہوں، جس کے دوران میں نے مختلف دہشت گرد کارروائی میں براہ راست حصہ لیا اور ضرب عادت کے دوران افغانستان فرار ہو گیا اور وہاں پر پکتیکا میں رہنے لگا. ان 16 سالوں میں نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف عملی طور پر دہشت گردی کی بے شمار کارروائی میں حصہ لیا. میں نے پاک فوج کے مختلف پوسٹوں پر جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان اور پاک افغان باروں پر کئی حملوں میں حصہ لیا، جن میں چگمرا چیک پوسٹ، زندہ سر پوسٹ، غرلامئی پوسٹ، اکمالا سر پوسٹ، زنگارا میں افسی کی پوسٹ، مالی نارائی پوسٹ، دواتوئی، مکین روڈ پر کانوائی پر حملہ اور مالی چیک پوسٹ پر حملے قابل ذکر ہیں. ان حملوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام کا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا. میں ٹی ٹی پی کے اندر مختلف عہدوں پر کام کرتا رہا ہوں. مجھے 2020 میں تحصیل شوال شمالی وزیرستان کا کمشنر مقرر کیا گیا. 2021 میں مجھے مولوی خان سید محسود جو کہ تحصیل لوئی مامن باجوڑ کا کمشنر تھا اس کا نائب مقرر کیا گیا. 2022 میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ولی گورنر مولوی شاہد عمر باجوڑی کا نائب بنا دیا گیا. اس کے بعد 2023 سے اب تک ٹی ٹی پی کے دفاعی کمیشن میں امیر کے طور پر کام کرتا رہا ہوں. میری ذمہ داری ٹی ٹی پی کے تمام تر عسکری، مالی اور انتظامی امور کو مرکزی طور پر کنٹرول کرنا تھا اور میں پاکستان میں بھیجی جانے والی تشکیلات کے لیے ہتھیار اور گلہ بارود کے علاوہ طلب و رسد کو بھی سنبھالتا تھا. جنوری 2024 میں ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی محسود اور وزیر دفاع مفتی مظاہر نے مجھے کندہار افغانستان بلایا اور مجھے بتایا کہ ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان کے صوبہ بلوچستان جانا تھا اور اس میں ہمیں اسپن بولڈر سے ہوتے ہوئے بی ایل اے کے رہبر کی مدد سے بلوچستان کے جنوب سے بارڈر کراس کرنا تھا. یہ پلان مفتی صاحب نے بی ایل اے مجید بریگیڈ کے کمانڈر بشیر زیر کے ساتھ مل کر بنایا تھا. اس سارے کام کے پیچھے انڈین خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ تھا جو چاہتی تھی کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا الحاق کرایا جائے اور ٹی ٹی پی کے لیے بلوچستان کے علاقے خزدار میں مراکز قائم کیے جائیں. الحاق کا مقصد بلوچستان کے مختلف علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں بنانا اور وہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا تھا جن سے بلوچستان میں غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا سکے. مزید برآں مفتی نور ولی محسود اور مفتی مظاہر نے بتایا کہ بلوچستان میں فوج جمانے کے پیچھے ہمارے اور ہمارے دوستوں یعنی راہ کے 3 مقاصد ہیں. نمبر 1 سی پی اے کو سبوتاش کرنا جس میں چینی باشندوں کو ہدف بنانا شامل ہے. نمبر 2 عوام اور توان کی کارروائیاں کر کے جبری گمشدگیوں کے معاملوں کو ہوا دینا تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بدنام کیا جا سکے. نمبر 3 بلوچستان میں دہشت گرد کارروائی میں تیزی لا کر عوام میں بے چینی اور مایوسی پھیلانا. بلوچستان اور بی ایل اے کے بارے میں سن کر میں نے شریعت کے بارے تو مولوی نور ولی نے سختی سے حکم دیا کہ بی ایل اے والوں کے ساتھ دینی معاملات پر کوئی بات نہیں کرنی. مفتی صاحب نے کہا بی ایل اے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بات سن کر جب میں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے غیر فطری اتحاد کے بارے میں سوال اٹھایا تو مولوی نور ولی غصے میں آ گئے
لیکن مفتی مظاہر نے معاملہ رفع دفع کروا دیا. PLA کے ایک رہبر نے ہمیں رات کے اندھیرے میں مشکل علاقے سے بارڈر کراس کروایا اور BLA کے ایک اور رہبر کے حوالے کر دیا. سفر کے دوران وہ رہبر بار بار ادھر ادھر دیکھتا اور فون پر کسی سے بات کرتا تھا. مجھے اور ساتھیوں کو اس پر شک ہوا. رہبر کے ساتھ ہم نے تھوڑا ہی سفر کلار کی طرف طے کیا کہ فوج کی ایک پیٹرولنگ پارٹی کی نظر میں آ گئے. ہمارے خدشات کے عین مطابق BLA کا رہبر ہمیں وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا. ہم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی ہم گرفتار کر لیا گیا. BLA نے منصوبہ بندی کے تحت ہمیں دھوکہ دیا. تفتیش کے دوران ہم نے جو بتایا سچ بتایا. آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ TTP کا سارا نظام خصوصاً مالی معاملات کے پس پشت ہندوستان ہے. مفتی نور ولی رسول انڈین خفیہ ادارے رائے کے اہلکاروں سے کابل میں انڈین سفارت خانے جا کر ملتا ہے جس کی مکمل پشت پناہی موجودہ افغان حکومت کر رہی ہے اور موجودہ افغان حکومت TTP کو مالی مدد، ٹریننگ اور افرادی قوت بھی فراہم کرتی ہے. میں مفتی نور ولی سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے زیر استعمال مخصوص گاڑیاں اور اس کے بچوں اور فیملی کے زیر استعمال گاڑیاں کہاں سے آئی؟ وہ دوسروں کے بچوں سے خود کش حملے کروا کر جنت میں پہنچانے کا فتویٰ دیتا ہے تو یہی راستہ اپنے 9 بچوں میں سے کسی ایک کو بھی جنت میں بھیجنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ میں خود محسوس ہوں. اس کے باوجود میں تمام قبائل کے عمائدین کی توجہ اس بات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مفتی نور ولی سے سوال کریں کہ دہشت گردی کی عملی کارروائیوں میں صرف دوسرے قبائل کے بچے ہی کیوں مارے جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ TTP کی قیادت بشمول مفتی نور ولی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن آج میں اس بات کا جواب سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ TTP کے تمام چیدہ عہدے خصوصاً مالی معاملات کے لیے پہلی اور آخری شرط محسوس ہونا ہے، جبکہ دوسرے قبائل کے بچوں کو ناحق مروا کر پاکستان دشمن قوت کے مضمون مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے. آج بھی 70 سے 80% مسعود کی کسی نہ کسی حیثیت میں کمانڈر ہے جن کی وجہ سے تنظیم میں اندرونی طور پر کافی تشویش پائی جاتی ہے. افغانستان سے پاکستان آئی تشکیلوں میں محسودوں کی تعداد آدھے میں نمک کی برابر ہے. مولوی نور ولی محسود سمیت TTP کی تمام قیادت افغانستان میں موجود ہے. افغان طالبان حکومت نہ صرف TTP کی پشت پناہی کر رہی ہے بلکہ مکمل سہولت کاری فراہم کر رہی ہے. TTP کے تمام کمانڈر افغانستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں. BLA خصوصاً مجید بریگیڈ کا کمانڈر بشیر زیب بھی افغانستان میں رہ رہا ہے. یہ سب آپس میں ملتے رہتے ہیں اور ان ملاقاتوں کے پیچھے راہ کا پورا ہاتھ ہے. میں اپنے گزشتہ زندگی اور اپنے TTP سے وابستگی پر نازم ہوں. اس کے لیے نہ صرف اللہ بلکہ ان تمام لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں جن کو میرے نام نہاد جہاد سے نقصان پہنچا ہو. میں سب سے پہلے اپنے انٹیلیجنس اداروں، اپنی فورسز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی شب و روز کی کوششوں اور جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کے لیے اپنے خون کو بہایا ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اس قسم کے جو ہمارے ملک دشمن ایجنٹس ہیں ان کو پکڑنے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں. دوسری یہ ایک بات بارہا میں کہہ چکا ہوں، گورنمنٹ اپنی سطح پر کہہ چکی ہے کہ ہمیں کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، عالمی دنیا کو کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ اس تمام شورش کے پیچھے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ملک انڈیا کا ہاتھ ہے، جس میں کینیڈا تک آپ جائیں اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. کینیڈا میں لوگ اس سے محفوظ نہیں ہیں. امریکہ میں جائیں، امریکہ میں لوگ، امریکہ جیسے ملک جس اسٹیٹ میں اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں. پاکستان میں تو 20 سال سے یہ افغانستان میں بیٹھ کر صرف پیسے کا استعمال کر کے ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو ان دہشت گردوں کو اپنی زمین میں پناہ دیتا ہے
اور مالی مدد اس کو ملتی ہے. وہاں سے اتنے بڑے بارڈر کو میں سمجھتا ہوں بارہا ان کے ایجنٹوں کو, ان کے کارندوں کو پکڑنا ایک ہماری بڑی کامیابی, اور دنیا کو اور ہمارے لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو نوجوان حقوق کے نام پر یا ایسے نعروں پر, بلوچستان کے حقوق کے نام پر جو لوگ باہر بیٹھ کر ان دشمن قوتوں سے مل کر پاکستان کے خلاف, بلوچستان کے خلاف جو عزائم بنا رہے ہیں, بلوچستان کے نوجوان, بلوچستان کے خواتین, بلوچستان کے مرد, ان کے عزائم کو پہچانے. یہ ہندوستان یا یہ باہر کے بیٹھے لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر پہاڑوں میں لے جا رہے ہیں, ان کا ہمارے حقوق سے کوئی تعلق نہیں. یہ پاکستان اور بلوچستان میں ابھی تحریک طالبان پاکستان, اس کی آپ ہسٹری کو دیکھیں, ان کی کارروائیوں کو دیکھیں, اس کا اسلام سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے. کوئی مسلمان آپ کو مسجد کے اندر لوگوں کو شہید کرنے کا کہتا ہے, کوئی انسان یا کوئی مسلمان آپ کو ایسے لوگ بھیڑ میں جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام اور کوئی مسلمان آپ کو جو ہے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کے بعد بھی بحیثیت ایک قوم کے ہماری آنکھیں اگر نہ کھلی, میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت پسماندگی کی نشانی ہے. ایک طرف تحریک طالبان خوارج جس کو کہنا چاہیے پاکستان, یہ جو ہے اسلام کی بات کرتے ہیں اور ان کی عمل تو سارے غیر اسلامی ہے. دوسری طرف ایک لبرل جس کی جو طالبان کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لائیں گے. دوسرے جو ہیں بی ایل اے والے, ان کا نظریانی طور پر ان کے بالکل اپوزٹ ہے. ایک دوسرے کا ملاپ کا مقصد صرف اور صرف ان کا مطلب یہ کہ ان کا انویسٹر ایک ہی ہے جو ان سے دو اینگل سے کام لے کر ابھی جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری فورسز کی انٹیلیجنس کی وجہ سے جو ان کو ناکامیاں ملی ہیں, ابھی وہ اس کو جوڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو میں بلوچستان کے لوگوں کو, بلوچستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے ان دہشت گردوں کے, ان بیرونی ملک کے ایجنٹوں, جو ہمارے نوجوان پہاڑوں پر گئے ہیں, وہ سب جو ہے ہمارے دشمن سے نہیں ملے ہوئے, ان کو ورغلایا گیا ہے, ان کو گمراہ کیا گیا ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے. خدا کے لیے یہ پاکستان آپ کا ملک ہے, یہ آپ کا وطن ہے, اپنے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں, اپنے حکومت کا ساتھ دیں تاکہ آپ کے لوگ آپ کے ملک کو آگے لے جا سکیں, اور دشمن کے ان عزائم جو آپ کے ملک کو ایک دہشت گردی کے اس میں دھکیلنا چاہتا ہے, اس کے ان عزائم کو ہم مل کر ناکام بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے اگر آپ مالی اس کو دیکھ لیں اپنے انٹیلیجنس کے حوالے سے, یا جو ان کے باہر کے لوگ بیٹھے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کو را فنڈ کر رہی ہے. اور باقی یہاں جو ہمارے لوگ ہیں گمراہ ہوئے ہیں, جو ان کے کارندے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اپنے فیملیز کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر اپنے سیکیورٹی فورسز, اپنے اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, اور دشمن کے ایک ایسے اہم کارندے کو جس کو اتنی سہولت کاری کے ساتھ اور 2-3 دہشت گرد تنظیمیں مل کر ادھر لا کر کچھ تباہی, بہت بڑی تباہی کرنا چاہتے تھے, اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. پاکستان میں دہشت گردی کی تمام کارروائیوں میں بھارت ملوث ہے. ضیاء لانگو کی جانب سے پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے, ہمارا ایک ہمسایہ ملک دہشت گردوں کو پناہ اور مالی معاونت فراہم کرتا ہے. را کی خواہش ہے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی میں اتحاد ہو جائے. آپریشن میں کالعدم تنظیم کے 2 اہم کمانڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے. ضیاء لانگو جو کہ وزیر داخلہ بلوچستان ہیں, وہ پریس کانفرنس کوئٹہ میں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کا آغاز کیا.
वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू जो कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कोयटा में, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में कलदम तंजीम के अहम दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की तमाम कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है। हमारा एक हमसाया मुल्क दहशत गर्दों को माली पनाह और मुआवनत फराहम कर रहा है। रॉ की ख्वाहिश है BLA और TTP में इत्तेहाद हो जाए। ऑपरेशन में कलदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता दिनों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अहम ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन में कलदम तंजीम के 2 अहम कमांडर्स को हिरासत में लिया गया है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां इस वक्त भी जारी हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है गुज़िश्ता दिनों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अहम ऑपरेशन किया और 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया। साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह ने हमें ज्वाइन किया है। फरा साहिबा, किस तरह से देख रही हैं वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 2 अहम दहशत गर्दों के जो कमांडर्स हैं उनको गिरफ्तार करने का बताया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों को। और पहले ही बलूचिस्तान की एजेंट था कुलभूषण यादव, अगर आप सबको याद हो कि बहुत ही एक कामयाब ऑपरेशन के बाद उसे भी पकड़ा गया था। और आप ये देखें कि जब भी बलूचिस्तान तरक्की का सफर शुरू करता है तो इस किस्म के शरपसंद अनासिर जो हैं वो सर उठा लेते हैं। और जिस तरीके से अब पिछले दिनों भी आपने देखा कि एक धरना चल रहा था और जिसमें मिसिंग पर्सन्स का भी बहुत ज्यादा शोर मचा और फिर वाकया हुआ मच का, और वही मिसिंग पर्सन्स जिनके बारे में वहां पर में बैठ के शोर मचाया जा रहा था वो दहशत गर्दी के वाकयात में मसरूफ थे। और हमारी जितनी भी आप ये देखें कि हमारी मासूम जानों का ज़िया, चाहे वो फोर्सेस हो हमारी या इंटेलिजेंस के अदारे हों, उनके हमारे जवान हो या हमारे सिविलियंस हों, तो ये तो बहुत एक कामयाबी है। और मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों को, अपने तमाम इंटेलिजेंस के जो अदारे हैं उन्हें और तमाम फोर्सेस को कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह आप ये देखें कि आगे भी चल के हमारा जो बलूचिस्तान है, जैसे कि देखें बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम बहुत बोलते हैं, गवादर पोर्ट के बारे में हम बहुत बोलते हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर तरक्की का अमल सुस्त है? वो इन्हीं शरपसंद अनासर की वजह से। और बार बार जब से हमारी हुकूमत आई है, आप देखें कि हमारे चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती ने शुरू दिन से, अगर आप लोगों ने उनकी पहली कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने शुरू दिन से यही बात सबके सामने रखी कि नाराजगी से, बंदूक उठाने से मसाइल का हल नहीं होगा। सब आ जाएं, मिल के तरक्की के अमल में शामिल हों और बलूचिस्तान के हकूक के लिए। फरा साहब, जो बलूचिस्तान में भारत के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात की है उस पर आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जैसे कि कुलभूषण यादव पकड़ा गया यहाँ से, और देखें ये रॉ का मकरू चेहरा बार बार सामने आता है। इंडिया हमेशा, मैं भारत बल्कि कहूंगी कि हमेशा इस किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ अमल है कि वो किस तरीके से पाकिस्तान को पीछे करे, पाकिस्तान को तोड़े। और फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए, मैं यहाँ पर बल्कि अफगानिस्तान के लोगों को भी ये कहूंगी और उनकी जो नई हुकूमत है उनसे भी मैं ये कहूंगी कि आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो ये बल्कि पाकिस्तान को भी हर प्लेटफॉर्म पर इस पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो किसके जरिए हो रहे हैं? अफगानिस्तान के जरिए हो रहे हैं। और ये रॉ इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है, इंडिया इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है, क्योंकि बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को, बलूचिस्तान आपको पता है रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा और पाकिस्तान की धड़कन, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान का अमन इस किस्म की सरगर्मियों से सबोताश करें। तो इंशाल्लाह आप आगे भी देखेंगे कि हमारे जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं इसी किस्म के ऑपरेशन करके हम इनके जो नापाक इरादे हैं उन्हें नाकाम बनाएंगे। ठीक है, फरा अजीम शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो किया गया है उसमें
अहम 2 जो कमांडर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। रॉ की ख्वाहिश है BLA और TTP में इत्तेहाद हो जाए। ज़िया लांगू वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से कहा गया कि हमारा एक हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह और माली मुआवनत फराहम कर रहा है। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अहम बताया गया है कि गुज़िश्ता दिनों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक अहम ऑपरेशन किया है और इसमें 2 अहम कमांडर्स को कलअदम तंजीम से जिनका ताल्लुक है इस ऑपरेशन में उनको गिरफ्तार किया गया है। रा की ख्वाहिश है कि BLA और TTP में इत्तेहाद हो जाए और हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह देने में और माली मुआवनत में न सिर्फ मुलव्वस है बल्कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्वस है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां इस वक्त की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया गुज़िश्ता दिनों कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अहम ऑपरेशन करके 2 कमांडर्स को गिरफ्तार किया है और उनकी जानिब से कहा गया कि 2 अहम कमांडर्स को गिरफ्तार किया गया है। हमारा एक हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह और माली मुआवनत फराहम करता है। दहशतगर्दों का अहम नेटवर्क पकड़ा गया है। मीर ज़िया लांगू की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया है कि 2 कमांडर समेत अहम नेटवर्क को पकड़ा है। इन दहशतगर्दों को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद हिरासत में लिया गया है। इन दहशतगर्दों को एक मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया है। कामयाब ऑपरेशन पर कानून नाफिज करने वाले इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। मीर ज़िया लांगू की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। गुज़िश्ता दिनों कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे आलमी हाथ है, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से कहा गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को माली मदद फराहम करता है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू जिनकी जानिब से अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने ये बताया कि 2 अहम कमांडर्स को हिरासत में लिया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे एक हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी माली मुआवनत में मुलव्वस है और दहशतगर्दी में भारत बाकायदा तौर पर मुलव्वस है।